اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مسعود چودھری صاحب نے. کافی عرصے سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں. سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے شو میں. چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ یہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ جب چاہا جسے چاہا جہاں سے مرضی چاہا بنا وارنٹ کے اٹھا لیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شاہ کے وفاداروں کے یا یہ شاہ کی مرضی بھی کچھ اس میں شامل ہے؟ آیا کیا یہ منظور ہوگا اور اس کے منظور ہونے سے کیا انٹرنیشنل جتنی پارز ہیں یا ہمارا وہاں کیا قد وہی رہے گا یا مزید نیچے گریں گے ہم لوگ؟ شکریہ گوندل صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر شاہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قانون بنے گا تو بنے گا, دیٹس اٹ, فل اسٹاپ. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شاہ نے شاہ سے زیادہ تیز تو شاہ کے وفادار ہی ہوتے ہیں جنہوں نے 56 قانون سازیاں, بالکل 56 قانون سازیاں 2 دن کے اندر کر کے دے دی, جو کہ ایوان میں نمائندگان. مجھے تو اس کی ایفیشنسی کی مطلب داد دینا پڑے گی کہ 56 قانون اور اتنی تیزی سے, اور وہ لاسٹ ڈیز میں بہت سے ایسے MNAs, بہت سے ایسے قانون ساز موجود ہیں اسمبلی میں جن سے ہم نے رابطہ کیا کہ آپ نے فلاں قانون پڑھا ہے, فلاں قانون دیکھا ہے. یقین جانیے انہوں نے ہاں بھی کہا ہوا ہے, اس قانون کا حصہ بھی رہے ہیں, انہوں نے اپروو بھی کیا ہوا ہے, اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ قانون میں تھا کیا اور قانون کا نام ہی کیا تھا. یہاں تک جو ہے وہ اتنی سوئفٹلی اور اتنی سپیڈی یہ جو ہے نا قوانین پاس ہوئے کہ پورے 209 قوانین اس سے پہلے اس ایکشن سے, اس ایک ایکٹ کے جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے 209 قوانین پاس کیے پوری اسمبلی نے اپنے پورے سیشن میں, اور 2 دن کے اندر 56 قوانین پاس کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب آپ کون ہیں, آئیے اس کو بھی قانون بنا دیتے ہیں, یونیورسٹیاں بھی بنا دیتے ہیں, پرائیویٹ لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں. یعنی بندر بانٹ ہے, جو چاہے جس طرح کا قانون چاہیے وہ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اگلا جو لایا عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ صدر پاکستان کب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. یعنی پچھلی مرتبہ جب قوانین رکے ہوئے تھے تو صدر پاکستان حج کرنے گئے, اس چیئرمین سینٹ آئے اور انہوں نے قانون سازیوں کو اپروو کر کے ان کو جو ہے نا وہ راستہ دے دیا. اب بھی یہی ہوگا کہ کسی دن جو ہے وہ چلے جائیں گے, اور جو ہماری سابقہ حکومت کے چیف صاحب ہیں وہ بھی کہتے رہیں گے, ان کے ممبر بھی کہتے رہیں گے, دیکھیں ہمارا جو ریزسٹنس ہو رہی ہے سینٹ میں, either it was expected or not. دیکھیں ایک بات تو آپ کو بتا دوں کہ سینٹ کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے ایکسپیکٹڈ تھی, کیونکہ جماعت اسلامی اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیلتی پائی جاتی ہے اور ہمیشہ سے کھیلتی ہے. ان کو وہاں فائدہ نظر آئے گا تو وہ ادھر ہو جائیں گے, اگر ان کو فائدہ ادھر نظر آئے گا تو ادھر ہو جائیں گے. اس وقت جماعت اسلامی کا فائدہ ادھر ہونے میں ہے جہاں پر اپوزیشن ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب آپ اپوزیشن کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس لیوریج زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ مزید آگے کھل کر کھیلنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ واقعی مخالفت کر رہے ہیں یا کوئی اسٹریٹجی؟ انہوں نے آگے الیکشن لڑنا ہے نا. اچھا, آگے الیکشن لڑنا ہے. اور تیسری بات جو جماعتیں ایوان کے اندر موجود نہیں بھی ہیں وہ بھی ان قوانین پر باقاعدہ طور پر احتجاج کی تیاریاں کرتی پائی جا رہی ہیں, وہ ان کے اوپر نالا نظر آ رہی ہیں. اور جس طرح انہوں نے مذمت کی, میرے دوست موجود ہیں مرکزی مسلم لیگ سے, انہوں نے بھی مذمت کی, اس کے علاوہ دیگر بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر نالا نظر آ رہی ہیں. اس طرح کی قانون سازیاں نذیر صاحب کے علاوہ تو کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. اچھا چودھری صاحب, الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لمبا سوال نہیں کر رہا ہے کہ مجھے شارٹ میں آنسر نہیں, میرا سوال بالکل سیدھا. 8 اکتوبر الیکشن ڈیٹ ہے, 60 دن کی مدت ہے, اسمبلیوں نے پوری کرنی ہے. جتنا شور ہمیں گرد سن رہے ہیں, میں پچھلے تقریباً 6 سے 7 ماہ سے یہی بات بار ہر جگہ پہ کر رہا ہوں, آن ریکارڈ بھی کر رہا ہوں کہ 8 اکتوبر الیکشن ڈے ہے. 12 اکتوبر کو ٹرم 60 دن مکمل ہو جانے, اس سے پہلے ایک ہی سنڈے ہے, وہ 8 اکتوبر ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ جلدی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں, ارلی ڈیزالومنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, تو 11 اگست کو ختم ہونا ہے. 11 اگست سے لے کر 11 اکتوبر اور پھر 11 یہ جو 12 اگست کی بات آ رہی تھی, جو 12 تحلیل کر دیں گے, 12 کو حلف اٹھایا تھا, 11 کی رات اور 12 کی درمیانی رات, 11 اور 12 کی درمیانی رات کو قومی اسمبلی نے خود بخود ڈیزالو ہو جانا ہے. پنجاب میں آپ نے ایک بات کی, جج صاحب کا ایک بیان آپ نے کوٹ کیا, میں نے سنا کہ ہم آئین کی پاسداری کی بات کی. 1 سال گزر گیا پنجاب اسمبلی کو,
ہم تنقید نہیں کرتے. آپ نے ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ لائے, آپ نے تجربہ کیا, تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ دیا, لوگوں نے, میں ایک بات کر دوں, مارکیٹ کی بات ہے, مارکیٹ میں یہ بات موجود ہے کہ جی اتنے ارب لاؤ, اتنے مہینے کی ایکسٹینشن لے لو, اتنے ارب لاؤ, اتنے ارب کی مارکیٹ میں یہ موجود ہے. اور یہ مارکیٹ کی باتیں موجود ہے. لیکن میں اس طرف جائے بغیر ایک بات کرنے لگا, 1 سال سے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ انتہائی ناکام ہے. اچھا, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اگر کامیاب ہو سکتا ہوتا تو آئین کی پاسداری آگے چلتی. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو ہم نے اختیارات بھی دے دیے, ہم نے انہیں فنڈ بھی کلیئر کرنے کا دے دیا, لیکن اپنی مقرر کروائی ہوئی قیمتیں, یعنی چینی کی قیمت انہوں نے خود مقرر کی کہ 92 سے 98 روپے کی, لیکن کہیں پر 160 روپے کلو سے کم پہ چینی نہیں کروا سکے. یہی ہر طرف, صرف پنجاب نہیں ملے ہوں. ہاں ایک بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جہاں پہ فیصلہ انہیں مرضی کا چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ فیصلہ مرضی کا مل جاتا ہے. لیکن جہاں پر ملوں کے خلاف, مافیا کے خلاف فیصلہ چاہیے ہوتا ہے, عدالتیں بھی وہاں پر انہیں ریلیف دیتی ہیں جو طاقتور ہیں اس ملک کے. تو اگر وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میرے دوست موجود ہیں, انہوں نے بات کی کہ ایک توہین عوام کا بھی بل ہونا چاہیے, پاس ہو جانا چاہیے. تو توہین عوام والی بات یہ ہے یہاں پہ کہ عوام بیچارے دیکھیں 272 روپے 273 روپے پہ پیٹرول اس وقت آپ بھی ڈلوا رہے ہیں, ہم بھی ڈلوا رہے ہیں, سارا ملک اسی پر کھڑا ہے. جنہیں مفت بجلی مل رہی ہے, جنہیں مفت پیٹرول مل رہا ہے, جنہیں مفت سب مراحت مل رہی ہیں, وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں, وہ اس ملک میں سب کچھ کرنے والے ہیں. لیکن اگر عام پاکستانی جو ہے وہ پس بھی رہا ہے, اس کو تو وہ قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے, اور وہ جو اسے قرضہ دیتا ہے وہ بھی اس کی جان لے لیتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے المیہ ہیں جن کی طرف نہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا دیکھ رہا ہے. اور میں ایک بات یہاں پہ آخری بات عرض کر دوں کہ الیکشن نے اپنے ڈے, اپنے دن, اپنے مقررہ دن پر ہونے ہیں. یہ جو فس ہے یہ کیوں کریٹ کی جا رہی ہے؟ یہ عوام کو مزید, جو ہمیشہ سے یاد رکھیے, اقبال نے ایک جملہ کہا تھا کہ غلامی سے بدتر ہے نا امیدی. یہ قوم کو نا امید بنانا چاہتے ہیں, یہ قوم کو نا امید رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ذہنی طور پر موف قوم ہو جائے اور اس کے بعد وہ کچھ نہ کر سکے, اس کی کریٹیوٹی ڈیڈ ہو جائے, اور وہ آگے آنے والے وقت میں. تبھی دیکھیں نا اتنی اس طرح کی خبریں مارکیٹ میں پھیلائی جاتی ہیں جو اصل نیوز ہے, جو اصل مسئلے مسائل ہیں, قوم کے مسائل ہیں, ان قوم کے مسائل کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. مذہبی معاملات ہو, غیر مذہبی معاملات ہو, جس طرح کے بھی معاملات ہو, نہیں ڈسکس ہوتے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, نا امیدی کی بات کی, لیکن اقبال نے تو یہ بھی کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. تو ایک اور سوال لوں گا کہ اگر الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آئین میں ایک اس کی ڈیوریشن سلیکٹ کی گئی ہے, اس ڈیوریشن میں ہونا چاہیے, تو ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اگر یہ اس چیز کو وائلیٹ کرتے ہیں. ہمارا آئین تو پہلے ہی تار ہے, اور اس پہ اگر یہ نقب لگ گئی ٹائم پہ الیکشن ہونے نہ ہونے والی بھی, اس سے پہلے صرف یہی تھا کہ آئین کے حساب سے ہم الیکشن ہو جاتے تھے, اس پہ تو کوئی کبھی سوچتا ہی نہیں تھا. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ اگر یہ بھی آپ نے نقب لگا دیا ان پہ. تو شاہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کے کہے ٹھیک ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, اچھا تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا. ابھی تک جو سویلین گورنمنٹ ہے, سویلین سپرمیسی ہے, سویلین لوگ ہیں, سویلین ہی سب کچھ ہے. تو یہ بات تو آؤٹ آف کوشچن ہو جاتی ہے میرے ذاتی رائے میں کہ شاہ چاہے گا کہ الیکشن ڈیلے ہوں یا الیکشن لیٹ ہوں. جہاں تک مردم شماری, نئی مردم شماری کی بات ہے, دیکھیں اگر میرے 15 گھر کے افراد ہیں تو ان کے 15 لوگ اگر ووٹ دینے کے قابل ہیں تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہاں پر انتظامی امور ہے. اگر حکومت چاہے, اگر ادارہ چاہے, الیکشن کمیشن چاہے تو وہ راتوں رات بھی یہ ساری چیزیں پوری کر سکتا ہے. یعنی ان کے پاس سارے ماڈلز موجود ہیں, ان کے پاس سب کچھ بنا ہوا موجود ہے. اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح دیکھیں 56 قانون سازیاں مرضی تھی تو کی نا, یہاں پر بھی قانون سازی درکار ہوگی تو ہو جائے گی, کتنی دیر لگے گی. لیکن نہیں, یورپ کو راضی کرنے کے لیے قانون سازی ہو سکتی ہے, اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے, اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے قانون سازی ہو سکتی ہے, لیکن وہ کام تھوڑی کریں گے جس سے قانون ختم ہو جائے. اقتدار کی طوالت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ڈیزالو ہو جائیں گے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طوالت ملے گی یا انہی کو طوالت ملے گی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پردے کے پیچھے تو یہی لوگ ہیں نا. اچھا, پردے کے پیچھے تو آج تک دیکھیں معاشرے نہیں ہوا. پردے کے آگے والے کردار بدل جائیں گے, پردے کے پیچھے والے کردار ایسے ہی رہیں گے. چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, بڑی اچھی بات کی کہ اگر ہم مقروض ملک ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو بھی ایک مقروض ملک کے شہری کی طرح, حکمران کی طرح اپنا لائف سٹائل اپنانا چاہیے. اور دوسری طرف بات کرتے ہیں سندھ کی سیاست میں بڑی ہلچل ہو رہی ہے. JUI کی سربراہی میں پیپلز پارٹی مخالف الائنس بنانے کی کوششیں تیز,
और दूसरी तरफ MQM और GDA भी अब सर जोड़ कर बैठ गई हैं। कैसे देखते हैं, क्या मतलब इन्हें लग रहा है कि पीपल्स पार्टी आ रही है एकदम से, ये क्यों उनके खिलाफ? इनकी सियासत में एक और बात आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा प्लेयर तहरीक लबैक पाकिस्तान भी है यहाँ पे। और यहाँ पर एक और बात किसको जगह ली है, वैसे वैक्यूम था। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि हमेशा से एक मजहबी वोट मौजूद था जिसको उन्होंने चैनलाइज करके वहां पर अपनी स्पेस क्रिएट की है। इस वक्त उनके 3 मेंबर्स कौमी असेंबली में मौजूद हैं। यहाँ पर एक चीज आप और भी गौर करें कि असल में जब सैलाब आया उन्होंने जाके काम किया, दीगर बहुत सारे लोगों ने काम किया, मरकजी मुस्लिम लीग हमें वहां पे नजर आई, फिर उसके बाद अलदावा बहुत एक्टिवली नजर आई, जमात इस्लामी नजर आई, ये तमाम फैक्शंस वहां पे नजर आए, लेकिन गालियां जिसे देते हुए लोग नजर आए। अच्छा। जब हम वहां पे कवरेज करने गए, मैं खुद वहां पे मौजूद था, सैलाब की सूरत हाल को देख के आए, बहुत मुश्किल हालात है, अभी भी बहुत मुश्किल हालात है लोगों के। तो वडेरा सिस्टम और वडेरा शाही के खिलाफ लोग वहां पर किसी को भी वोट देने को तैयार बैठे। अब जो कोई भी उसके खिलाफ वोट देने को तैयार बैठे किसी को भी, यानी अगर आप अंदरून सिंध गए, अंदरून सिंध, सांगड़, जैकबाबाद, मिट्टी, कडियारो, ये सारा हम कहा जा कहते थे कि वहां भुट्टो नहीं मारा जी, ये वो कह रहे हैं भुट्टो आज भी नहीं मारा ऐसे नहीं, भुट्टो मतलब जहां पीपल्स पार्टी का गढ़ कह लें। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, सिस्टम को इतना रिग्ड रखा हुआ है, अच्छा, इतनी मजबूत उन्होंने ग्रिप रखी हुई है कि देखें जस्कम एक कलदम तंजीम है, ठीक है, उसको कैसे सिंध के अंदर जगह मिली हुई है, वो वहां पर अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब चाहते हैं दुकानें बंद करवा देते हैं, जब चाहते हैं वो जिस तरह मार धाड़ करना चाहते हैं कर लेते हैं, कैसे कर रहे हैं, इंतहाई पुरअमन अंदाज में अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनको जिंदा रखना भी बी टीम के तौर पर किरदार अदा करता है पीपल्स पार्टी का। अच्छा। और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जिंदा रखा हुआ है। अच्छा। उनके काम नहीं रुकते, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है, उन पुलिस की अपने बैकअप के तौर पर रखा हुआ, अपने बैकअप के तौर पर रखा हुआ है। फिर दूसरी बात, अभी 10 दिन पहले का एक बयान, 10 दिन में हम जी एक और लतीफा, वजीर आला सिंध भी बहुत सारे लतीफे सुनाते हैं, जाहिर है पॉलिटिकल लतीफे तो बहुत सारे होते हैं, तो वजीर आला सिंध ने कहा कि हम 10 दिन के अंदर जो कश्मीर ये जो कच्चे का इलाका है इसके अंदर हम ऑपरेशन करके इसको साफ कर देंगे। आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन उन्होंने अपनी APCs की तस्वीरें भेजनी, वीडियो भेजनी शुरू कर दी कि हमारे पास ये भी मौजूद है। अच्छा। हमारे पास APCs भी मौजूद है, यानी आप अंदाजा करें, कैन यू इमेजिन के जो डाकू हैं, कच्चे के डाकू, उनके पास सरकारी पुलिस की इस्तेमाल वाली APCs मौजूद है। अच्छा। कहां से आई? मैंने तो नहीं दी। कच्चे के डाकुओं का पक्के के डाकुओं के साथ इल्हाक है। कच्चे के डाकू डाटे होंगे। ठीक है, तो बात यह है कि वो 10 दिन का ऐलान किया था मुराद अली शाह साहब ने, कहा गया वो ऐलान? कराची की सियासत से लेकर आप अंदरून सिंध की सियासत तक चले जाएं, MQM भी अपनी मर्जी की सियासत करती नजर आती है, MQM भी अपनी मर्जी की बात करती नजर आती है। कभी सुन के देख लें, उनका अगर मकसद ए जाने पे तो ए होगा, बी जाने पे तो वो फौरन बी लाइन ले लेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों मुतहिद हो गई है? मतलब इन्हें लगता है कि अगर वफाकी हुकूमत में आना है तो सिंध में कमजोर। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कमजोर नहीं करना। इस वक्त ब्लू आइड बॉय जो है वो बिलावल है। अच्छा। तो जो कोई भी बिलावल के खिलाफ होगा उसको डील ऑफ द पाए ज्यादा अच्छी मिलेगी। अच्छा। तो जो कोई भी ज्यादा जोर लगा के उसके खिलाफ जाएगा तो फिर वो, अगर पीछे कोई ताकत मौजूद है जो कहेगी कि ओ तुम बेटे हो, छोटे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, कर लेंगे, तो चलो तुम्हें 4 की बजाय 6 सीटें मिल जाएंगी, 6 के बजाय 8 सीटें दे देंगे, कोई बात नहीं, इधर तुम्हें मैनेज कर देंगे, सेनेट में मैनेज कर देंगे, फलां कर देंगे, इस तरह। तो वो इस वजह से इनका मनोवर इस तरह का होता है। जहां तक ताल्लुक है ना मजहबी वोट का, मजहबी अलायंस, जिस तरह दीगर जमातें हैं बहुत सारी, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन है, जहां पे तहरीक लबैक पाकिस्तान है, जहां पर सुन्नी तहरीक है, जहां पर इस तरह की ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अगर ये अलायंस के बगैर, जमात इस्लामी है, इवन जमात इस्लामी अब देखे ना कराची के अंदर आपने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन जमात इस्लामी सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर अपना कर गई, जो पीपल्स पार्टी करना चाहती थी वो कर गई। अब आप कहें कि शाह साथ नहीं था या शाह ने नहीं चाहा कि जमात इस्लामी के ऊपर जोर रखे, तो बहरहाल इनका जो इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो है अमल दखल वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल ठीक। 49,000 का बड़ा नफसियाती एक हद अबूर की हमारे 100 स्टॉक इंडेक्स ने एक अच्छी बात भी कर ली, जो मतलब ये 6 साल में एक रिकॉर्ड सतह पे गया है।
तो क्या इसका फायदा कोई आम आदमी को होगा या नहीं होगा, या हम जिस महंगाई की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं इसी में पिसते रहेंगे? स्टॉक एक्सचेंज का देखें, स्टॉक एक्सचेंज का फायदा पाकिस्तान को इन ब्रॉडर टर्म्स जरूर होता है, लेकिन जब हमने नफसियाती हद दूर की तो दूसरी जानिब हमारा डॉलर भी बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, डॉलर भी 291 292 रुपए के इर्द गिर्द मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब जो 200 करने के लिए आए थे डॉलर, याद होगा आपको? बिल्कुल 200 का डॉलर कर देंगे, दूध शायद किनारे में आ जाएंगी। 200 का डॉलर, ये अवाम को रिलीफ टू द पॉइंट चाहिए। बिल्कुल ऐसे अवाम को वो रिलीफ समझ में आता है कि जी आटे की कीमत जिस लाइन के अंदर, अब देखें हमने बताया कि 20 अरब रुपए का घपला आपने फ्री आटे में कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो हो गया। अब वो निकल के सामने आ गया, साबित हो गया। जब हमने खबर दी थी तो सारी दुनिया ने कहा कि जी ये फेक न्यूज है, ये गलत दे रहे हैं, ये तो जी हुकूमत के मुखालिफ हैं, बड़ा प्रोपेगेंडा होता रहा। अब क्या हुआ? अब वो बात साबित हो गई। अब उस इंक्वायरी को दबाना कैसे है, अब ये फैसला किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप जो अवामी मसाइल हैं, अब देखें ना, पेट्रोल के लिए एक पॉलिटिकल कैंपेन हुई, एक पॉलिटिकल पार्टी ने कैंपेन की, आपने उनके साथ मुआहदा किया, मुआहदा करके आपने पेट्रोल को सस्ता कर दिया। भाई ब्रेक लगा लें, आप पाकिस्तानी को ब्रेक दे दें, जाने से पहले ब्रेक लगा लें। असल में उनको कंफर्म है कि हमारी जो डील है वो मैच्योर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 20 रुपए क्या 200 रुपए भी बढ़ जाएगा। अगर अवाम के वोट के थ्रू